بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا ناظرین، آج جس موضوع پہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کل کی ویڈیو کے بعد سامنے آئیں اور یہ سمجھ لیں کہ ایک سیکوینس چل رہا ہے جو پی ڈی ایم گورنمنٹ اور یہ سارے معاملات ہیں ان کا۔ تو اس میں بتاؤں کہ جیسے کہ اسمبلی کے اجلاس بھی جاری ہیں اور بڑے طویل ترین اجلاس ہوتے ہیں جو کہ آج کل چل رہے ہیں، تو اس میں آج یہ بتائیں کہ اور ساتھ ہی گزشتہ روز میں نے ذکر کیا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی بنانے جا رہی ہے۔ وہ کیا حکمت عملی بنائے گی اس کا بھی فیصلہ سامنے آ گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ آج اسمبلی سیشن کے دوران بڑی ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی، بڑا شور شرابہ دیکھنے میں آیا اور بہت سارے معاملات اس میں دیکھنے میں آئے۔ تو اس تمام تر معاملات کو ذکر کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم نے 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں مشترکہ امیدوار لانے کا ساتھ ہی ساتھ ان کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ لانگ مارچ کس نوعیت کا ہوگا پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 26 مارچ کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جبکہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے اس لانگ مارچ کی جو شیڈیول پورا انہوں نے بنایا وہ ایسا ہے کہ قافلے 20 سے 25 مارچ کو نکلنا شروع ہوں گے جو شیڈیول بنایا گیا اس کے مطابق، اور فیض آباد پہنچیں گے۔ فیض آباد پہنچنے کے بعد کی جو تاریخ رکھی گئی ہے 1 اپریل رکھی گئی ہے کہ 1 اپریل کو فیض آباد پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر قافلے آگے اکٹھے ہو کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر اسلام آباد میں ان کی کیا حکمت عملی ہوگی وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے اجلاس سے قبل مریم نواز نے گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ استعفے یا تحریک عدم اعتماد سے متعلق پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی۔ حکومت کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں، جس پر حکومت کو شو آف ہینڈ یاد آ گیا ہے۔ یہ انہوں نے ایک ٹونٹ کیا گورنمنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جو اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں ان میں جو باتیں تھیں وہ تھوڑی سی پوائنٹ آؤٹ کر دوں میں۔ وہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ نام دینے کا اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز پوائنٹ کر دوں کہ وزیر اعظم سے استعفے کا ان کا مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، اسی سلسلے میں لانگ مارچ ہو رہے تھے کہ یہ وزیر اعظم ہمیں نہیں چاہیے، لانگ مارچ ہوگا۔ جلسے تو بہت سارے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اجلاس بھی ہو چکے ہیں جیسا کہ آج بھی ایک اجلاس ہوا ہے، اور اب لانگ مارچ کو مشروط کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر مہنگائی کا ذکر کیا جائے گا۔ اس کو لانگ مارچ کو وزیر اعظم کے استعفے سے ہٹا کر اب چینج کر دیا گیا ہے کہ یہ مہنگائی مارچ ہوگا، کیونکہ اب جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ استعفیٰ دینے کو میں تیار ہوں، آپ لوگ پیسے جمع کرا دیں، جو لوٹی دولت ہے حکومتی خزانے میں وہ جمع کرا دیں گے تو پھر ٹھیک ہے میں استعفیٰ کل ہی دے دیتا ہوں۔ اب انہوں نے یہ سوچا، اپوزیشن نے، کہ ان کی جو حکمت عملی سامنے آئی اس میں انہوں نے یہ سوچا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دینے کو تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے پیسے جمع کراؤ۔ اب اگر پیسوں کی بات کی جائے گی کہ پیسے جمع کراؤ، جن لوگوں پہ کرپشن ثابت ہو چکی ہے وہ پیسے لے کر آئیں، پیسے جمع کرا دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ لوگ خود اقبال جرم کر لیں گے کہ ہاں ہم نے چوری کیے تھے تو ہم نے جمع کرایا، وزیر اعظم کا استعفیٰ ہمیں چاہیے، استعفیٰ مقصد ہے۔ لیکن اب اس بات کا رخ ہی بدل دیا گیا، جیسے کہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے رخ بدلا تھا، پہلے کہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا رہا، جو ابھی کچھ گزشتہ دنوں پہلے جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا رہا بلکہ اس گورنمنٹ کے خلاف ہوں، جبکہ اس سے کچھ روز قبل کہا تھا کہ ہم لانے والوں کے خلاف ہیں، جو یہاں پر آ کے بیٹھ گئے ہیں ہم ان کے خلاف نہیں، ان کو تو لایا گیا ہے۔ اس طرح کے مختلف بیانات وہ دیتے رہے، اور کبھی یہ واضح نہیں کیا کہ لانے والے کون ہیں، آنے والے کون ہیں، کھل کے کبھی بیان نہیں دیتے، بس اس طرح کی زوم آئینی باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ اس لانگ مارچ کو جوڑ دیا گیا ہے مہنگائی مارچ کے ساتھ، پھر عوام کو بیوقوف بنانے والی بات آ جائے گی۔ ایک جانب میں نے کل ہی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں بتایا تھا کہ پی ڈی ایم خود سپورٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، حکومتی جماعت کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے یہ بات کرتی ہے عوام کی۔ اب عوام کو لے کر آ رہے ہیں مہنگائی کے نام پر باہر، سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی سے لوگ بلبلا بھی رہے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس گورنمنٹ میں ان کو دیکھنے میں آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب انہوں نے بولا کہ یہ استعفے والا پتہ تو اب نہیں چلنا، اس کا نام چینج کیا جائے، اس کا نام چینج کر کے مہنگائی مارچ کر دیا گیا، پھر عوام کو یوز کیا جائے گا، عوام کو یہ مارچ کا مہنگائی کا نام دے کر باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھ ہی پھر وہ کیا نام ہے اس کا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو پراٹھے ہوتے ہیں غالباً وہ قیمے والے پراٹھے اور نان ٹکی اور ساری چیزیں وہ بھی دی جائیں گی۔ بہرحال یہ پی ڈی ایم اور نے جو ہے حکمت عملی اپنائی ہے کہ لانگ مارچ کو تبدیل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سینٹ میں جو ہے مشترکہ امیدوار لے کر آئیں گے، تو سینٹ میں مشترکہ امیدوار لانے کی جو بات ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مشترکہ امیدوار لانے کو تیار ہیں، لیکن سینٹ الیکشن کا جو معاملہ ہے شو آف ہینڈ والا، اس پہ جا کے کیوں ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت زبردست بیان میں نے بھی یہاں پر کہیں پڑھا تھا، اس میں تھا کہ شو آف ہینڈ انہیں آج یاد آ رہا ہے، شو آف ہینڈ اس وقت یاد کیوں نہیں آیا جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیا جا رہا تھا، تو اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ غالباً یہ جو بیان ہے یہ دیا گیا تھا، یہ شاہد یہ بالکل یہ ایسا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے، بالکل یہ بالکل سامنے آ چکا ہے میرے، کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک اس ملک میں کیسے کامیاب ہوگی، جس میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جب تحریک پیش ہوگی تو لوگ ہی اٹھا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تحفظ کا اظہار کیا کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کی گفتگو وہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مین لائن تھی وہ یہ تھی
کہ سینٹ میں ووٹ کی چوری روکنے کے لیے اوپن بیلٹ کی ترمیم کی جا رہی ہے. کیا اس ملک کا الیکشن چوری نہیں ہوا؟ یہ ترمیم ہم نہیں ہونے دیں گے. مطلب الیکشن اگر چوری ہو گیا بقول آپ کے، جسے آپ کہتے ہیں الیکشن چوری ہو گیا، تو مجھے یہ چیز بتائیں کہ اگر الیکشن چوری ہو گیا تو سینٹ بھی آپ چوری کرنے کے موڈ میں، کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں ان کو بھی اس طریقے سے کیا جائے، یا آپ کی نیت میں کچھ ایسا ہے کہ اس چوری جیسا کچھ ماحول سینٹ میں ہی بنانا ہے تاکہ آپ وہاں پر مضبوط ہو سکیں، یا پی ٹی آئی جو ہے اس معاملے کے اگینسٹ ہے کہ اب شو آف ہینڈ کے ذریعے کیا جائے تو اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. اپوزیشن کو یہ چاہیے تھا کہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے سینٹ کے انتخابات بھی، اسمبلی کے انتخابات بھی، اور جو ہے وہ عام انتخابات، بلدیاتی انتخابات، سب کے اندر اتنی شفافیت لائی جائے کہ کلیئر پکچر ایک سب کے سامنے کہ منتخب کون ہو رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. یہ تو سینٹ پہ اس طریقے سے لڑ رہے ہیں. اور پھر سینٹ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں، عمران خان کو جہاں سے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں، آپ تمام تر معاملات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ اہل ہی نہیں ہے، یہ آپ کے بقول آپ کے الفاظ ہیں. تو آپ کس حیثیت سے جا کے سینٹ میں انتخابات کے لیے انتخاب لڑنے کو جو ہے وہ پریفر کر رہے ہیں؟ دوسری جانب آج اسمبلی کی بات کی جائے تو اسمبلی کے اندر بڑا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مچھلی بازار دیکھنے میں آیا، اور بڑی عجیب قسم کی جو ہے وہاں پہ صورتحال تھی. وہ کہیں سے بھی قومی اسمبلی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کچھ مچھلی بازار والا منظر پیش کر رہی تھی. بڑی ہنگامہ آرائی وہاں پر دیکھنے میں آئی. اور اس دوران فواد چودھری بڑی مسلسل جو ہے نا اس کی ویڈیو بھی بناتے رہے، جس پر ان سے پوچھا بھی گیا کہ ویڈیو کیوں بنا رہے، تو کہہ رہے تھے اور کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں. پھر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اپوزیشن کے اراکین کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی. تو اس پہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے واضح کیا تھا کہ اپوزیشن تو ساری ڈائس کے سامنے تھی، تو تقریر پر تو پھر حکومتی ارکان ہی کرنے بچے تھے، انہوں نے ہی کرنی تھی، اور جو لوگ مقدمات میں ملوث ہیں وہ معاملات خراب کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کلیئر کٹ یہ پیغام دیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کو تو تحریک لانی چاہیے تھی کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ سے ہو. یہ وہی بات جو بھی میں کچھ دیر پہلے کر رہا تھا کہ تمام چیزیں شفاف ہو کے سامنے آئے. آپ کو میں نے وہ بھی بات بتا دی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ عدم اعتماد کی تحریک لائے تو لوگ اٹھا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کی. لیکن ان سب کے بیچ میں ایک بہت عام بات سامنے آئی جو کچھ دیر پہلے بھی میں نے دیکھی، اس میں یہ تھا کہ وفاقی وزیر خارجہ جو ہے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا اسمبلی میں ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان تو استعفے دینے والے تھے. پھر یہ خبر تو خیر گزشتہ روز کی تھی خبر جس کو میں ذکر کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان آیا تھا اس میں آپ سے یہ کلیئر کروں کہ یہ بات جو ارکان اسمبلی کے استعفوں کے حوالے سے ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ استعفے نہ دینے کی وجہ کیا ہے، اچانک سے رک کیوں گیا یہ معاملہ. انہوں نے کہا کہ یہ راز نہیں کھولنا چاہتا. کیا ہے اس راز میں؟ ایسی کیا بات چھپی ہے جو حکومتی اراکین کو بھی معلوم ہے، اپوزیشن کی جانب سے بھی ہوئی، وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے؟ کیوں دھوکے میں رکھا جا رہا ہے؟ جو بات ہے وہ حقیقت میں سامنے لائی جائے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن پر کڑی تنقید کی اور کہا تھا کہ سنا ہے کہ آج ایک بیٹھک ہوگی، ایک نیا اعلان کیا جائے گا، جس اعلان کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اپوزیشن لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے جسے مہنگائی مارچ کا نام دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ قوم دیکھ رہی ہے کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے والے کون ہیں. ان تمام تر باتوں کا ایک میں نچوڑ آپ کو یہ بتاؤں گا، جیسا کہ میں نے گزشتہ دن بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایم انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ بہت ساری چیزوں سے واضح بھی ہوتا ہے. عوام کو نکالا جاتا ہے، پہلے کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لیں گے، ٹھیک ہے. وزیر اعظم کے استعفے کی بات پہ وزیر اعظم نے کلیئر کر دیا کہ ٹھیک ہے، جن جن لوگوں پہ کرپشن ثابت ہو رہی ہے یا جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں وہ لوٹی ہوئی دولت قومی خزانے میں جمع کرائیں، میں کل استعفیٰ دیتا ہوں. تو استعفے کا ٹاپک ہی لانگ مارچ میں سے ہٹا دیا گیا. اب لانگ مارچ کو محدود کر دیا گیا ہے مہنگائی کے ساتھ، کہ اگر مہنگائی سے پیچھے عوام تو ہیں وہ باہر نکلنے کو تیار ہیں، وہ باہر نکلیں گے. ساتھ ہی کچھ اور اہم خبریں ہیں جو کہ آج اس تمام تر معاملے سے جڑی ہیں، پی ڈی ایم اور حکومتی معاملے سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طریقے کا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اور پھر مہنگائی کے معاملات، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. پی ڈی ایم کا 26 مارچ کو لانگ مارچ، اور ٹھیک ہے یہ ان کا کلیئر ہو گیا. سینٹ الیکشن میں مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ، یہ بھی بات ہو گئی. حالانکہ سینٹ الیکشن کی بات پھر وہ دوبارہ ریپیٹ میں چلا جاؤں گا، اس کو ریپیٹ نہیں کرا میں، ٹھیک ہے. اور فواد چودھری کا قومی اسمبلی کے جو ہنگامہ رائی ہوتی ہے اس دوران ویڈیو بنانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی آیا کہ ویڈیو کیوں بنائی جا رہی تھی. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم پیش رفت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سینٹ میچور ہے، اسے اپنے طور پر عمل کرنا ہے، اس لیے سیکریسی ضروری ہے کہ سیکرٹ رکھا جائے. یہ سپریم کورٹ کا بیان ہے. سپریم کورٹ کے بیان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹ کے معاملات کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے، ضروری ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کو سیکرٹ رکھے جانا. سینٹ انتخابات کے لیے اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ سینٹ سنجیدہ اور میچور ایوان ہے. میچورٹی کے باعث سینٹ کو اپنے طور پر عمل کرنا ہے، اس لیے سیکریسی اہم ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے یہ ریمارکس دیے ہیں ان کا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کرپٹ پریکٹس سے ایوان بالا گدلا ہوا تو کیا ہوگا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. اس موقع پر اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ کوئی بھی صوبائی اسمبلی پارٹی ٹکٹ پر آتا ہے اور اس پارٹی لائن پر ہی ووٹ دینا چاہیے. سیاسی جماعت ہی عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں جواب دہ ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جواب دینے ہونے کے بجائے جب الیکشن جیت جاتے ہیں پروٹوکول ایسے ہو جاتے ہیں عوام کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا کہ ان تک رسائی ہو سکے، اسی پارٹی لائن پر ہی ووٹ دینا چاہیے۔ اچھا، غیر منتخب 4 افراد فیصلہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کون ہوگا۔ ویلڈ پوائنٹ گفتگو کیا گیا، چیف جسٹس صاحب نے کہی، اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے کہا گیا، اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کہا کہ سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت نظر نہیں آتی۔ بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں ان میں جمہوریت کہاں نظر آ رہی ہے، ان میں اگر جمہوریت نظر آ رہی ہو تو پھر بات بھی کی جائے کہ سینٹ انتخابات کا معاملہ یا دیگر ایسے معاملات ان میں جمہوریت کے دعوے دار جو بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں اور بیوروکریٹس ہیں وہ آتے ہیں اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر سیاستدان، تو وہ کہاں ہیں؟ یہ خاص طور پر واضح کر دیا چیف جسٹس صاحب نے آج کہ جمہوریت ہمیں سیاسی جماعتوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر جمہوری رویہ اپنانا ہوگا، بہت زیادہ یہ ضروری ہے۔ سیاسی جماعت کے سربراہ کو بھی ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، یہ بات انہوں نے واضح کر دی۔ اب بہرحال باتیں تمام تر، میں ریپ اپ کی طرف جاتا ہوں، ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرتا، یہ بتاؤں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پی ڈی ایم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے انڈائریکٹلی، کیونکہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات جب ہوں گے تو اس میں سب سے بڑی جماعت ایوان بالا میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہی بن جائے گی۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ بھی بڑی جماعت بن جانا ہے تو یہ تو خود ہی آپ کو پتہ ہے کہ سپورٹ کرنے والی بات ہو گئی۔ اوپن بیلٹنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کون بندہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے کون نہیں، اور جو پی ٹی آئی کا جو ایکچوئل ہے فگر وہ بھی نظر آ جائے گا، پی ٹی آئی کو ایکچوئل سپورٹ کرنے والا ہے کون۔ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو وہ بات ظاہری پتہ ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، سامنے آ جائے گی کون بظاہر بیک گراؤنڈ میں تو پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن سینٹ انتخابات کی جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر آگے فرنٹ لائن پر وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی زد میں آ جاتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی پیسے لے کے ہارس ٹریڈنگ کرے گی؟ کیا دیگر جماعتوں کا ارادہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے کا جو اوپن بیلٹنگ سے گھبرا رہی ہے؟ خیر، یہ تمام تر معاملات ہیں، ذکر کرنے ہیں، اور اسمبلی کے اجلاس لگاتار چل رہے ہیں، ان میں مختلف پیش رفت ہو رہی ہیں، وہ آپ سے گاہے بگاہے میں آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم بظاہر میں نے اب تک جو جج کیا ہے، نظر کچھ آ رہی ہے، دکھ کچھ رہی ہے، کر کچھ رہی ہے، اور اصل میں ہو کچھ رہا ہے۔